مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آئیے اب اس نگری کی طرف چلتے ہیں، اس جہاں ہم سب کو نصیحت حاصل ہونے والی ہے، جس مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس دین کی باتیں ہمیں کچھ معلوم ہو جائیں، اصل مقصد کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو آئیے میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد جمیل صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آئے اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ محمد جمیل۔ اس جہاں ہم سب کو نصیحت حاصل ہونے والی ہے، جس مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس دین کی باتیں ہمیں کچھ معلوم ہو جائیں، اصل مقصد کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو آئیے میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد جمیل صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آئے اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ محمد جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي بيده وتصريف الإحوال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیروان نجوم و ہدایت و جانی تاران ماہ رسالت، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ برفہ شے کو اعلیٰ ہی عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔
دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور وہ نبی بن گیا ہو؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو؟ کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو؟ کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو؟ کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا۔ مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں، اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت ازہر من الشمس ہوتی ہے، اور محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہیں، قرۃ عینی بالصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارکی صلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت برباد۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شہدان اسلام قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار۔ کسی شاعر نے کہا کہ روز محشر کی جہاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگی، زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز ہی درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ جانی تاران ماہ رسالت، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران قبرستان نظر آتی ہیں۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امامت فرما رہے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی بنا پر غشی طاری ہو جاتی۔ غشی کے ازالہ کے بعد کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر رضوان اللہ علیہم کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پرزے پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہو۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسرا ماجرا ہے۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ، جو نمازیں چھوڑنے والا ہے۔ حضرات سامعین کرام، ہمیں اس عبرت نہ کے واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین تارک الصلاۃ کو پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، وما علینا الا البلاغ۔